انسانی تاریخ میں کہانی سب سے پہلے کس نے کس کو اور کیا سنائی ہوگی؟ ویسے سوچنے کی بات ہے کہ کہانی کا آغاز کیسے ہوا، مطلب سب سے پہلے کہانی کس نے سنائی ہوگی؟ سب سے پہلے کس آدمی کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا ہوگا کہ کہانی سنائی جائے؟ اس طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ اچانک کسی کے دماغ میں خیال آیا کہ کہانی سنائی جائے اور صبح اٹھ کے اس نے کہانی سننا شروع کر دی۔ کہانی بھی ارتقائی عمل سے گزری ہوگی، مجھے تو یہی لگتا ہے، کیونکہ جب سے انسان نے بولنا سیکھا تو جب وہ جو بھی بات کرتا ہوگا وہ کہانی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ مثلا میں نے یہ کھایا، میں نے وہ دیکھا، میں نے آسمان کی طرف یہ دیکھا، جب وہ یہ ساری باتیں کسی کو بتا رہا ہوگا تو یہ سب کہانی ہوتی ہے۔ اور جب انسان بول نہیں سکتا تھا، اشاروں سے باتیں کرتا تھا، تو وہ بھی ایک کہانی ہے۔ وہ اشاروں کے ذریعے جو اس نے دیکھا یا جو وہ اطلاع دینا چاہتا ہے، اس کی رودا سنانا چاہتا ہوگا، تو وہ اشاروں کے ساتھ اپنی کہانی سناتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور کہانی میں اور جدت آتی گئی، یعنی کہانی سنانے کا طریقہ کار مختلف ہوتا گیا، لیکن بیسکس وہی تھی، یعنی واقعات، جو دیکھا، سنا یا جو سوچا وہ کسی کو بیان کرنا، یہ کہانی ہی تھا۔ وہ آج کے دور میں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم نے کہانی سننی ہوتی ہے تو ہم فلمیں دیکھ لیتے ہیں، ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی اور سٹوری کا چینل یوٹیوب پہ لگا لیتے ہیں، ہم کوئی ناول پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی اور سٹوری بک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہانی ہمارے لیے بہت لازم ہے، کیونکہ یہ انٹرٹینمنٹ کا ایک وہ ذریعہ ہے جو ہزاروں سالوں سے انسانوں میں رائج ہے۔ مطلب کہ وہ بھی وقت تھا نا کہ جب نہ ٹی وی تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ایسا ناول وغیرہ لکھی جاتی تھی، نہ کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ لوگوں کا کام صرف یہی تھا، شکار کرنا ہے، گوشت کھانا ہے، اور کوئی کام کاج ہی نہیں ہے بس۔ تو وہاں جب فارغ وقت ہوتا تھا لوگ بیٹھ کے کہانی ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ کوئی جہاں وہ لوگ رہتے تھے، جہاں ان کا قبیلہ ہوتا تھا، تو کوئی نہ کوئی ان کے پاس قصہ خواں ہوتا تھا جو وہاں بیٹھ جاتا تھا، مجمع لگا کے لوگ آگے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ انہیں کہانیاں سنانا شروع کر دیتا تھا۔ لوگ بڑے مزے سے وہ کہانیاں سنتے تھے۔ ان کہانیوں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ کچھ قصے توقیقی ہوتے تھے، یعنی کہ دو قبائل کے آپس میں جنگ ہوگی، اس میں کسی کے بہادری کے قصے، تو قبیلے میں کسی اور یا دوسرے قبیلے کے پیار کے قصے، یا اسی طرح کے اور قصے۔ اور کچھ ہوتے تھے خیالی قصے، وہ ان قصوں میں اپنے خیالات، اپنے تصورات اور اپنے تخیل کی بنیاد پر ان قصوں کو اور رنگ دے دیتے تھے، اور وہ اسی طرح قصے سنایا کرتے تھے اور لوگ بڑے مزے سے سنتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی، کئی ہزاروں سالوں کے بعد لوگوں نے وہ قصے لکھنا شروع کر دیے۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو قصوں کی بہت پرانی کتابیں جو ہمیں معلوم تاریخ ہے اس میں ملتی ہیں۔ ناظرین، ہماری معلوم تاریخ، جو ہمیں تاریخ، جو قصے کہانیوں میں ہمیں پتہ چلی ہے، وہ 4000 سے 5000 سال کے آگے پیچھے ہے۔ اس سے پیچھے انسان کے ساتھ کیا ہوا، اس کے پیچھے انسان کتنا ترقی یافتہ تھا، یا وہ بالکل ہی بیکورڈ تھا، یعنی کہ سٹون ایج کے زمانے کا تھا، اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل رہی۔ پتہ نہیں وہ کہانیاں اب تک کیوں نہیں پہنچ رہی۔ اگر وہ کہانی اب تک پہنچ جائے کہ 4-5000 سال پہلے کا انسان کیسا تھا اور وہ تاریخ کیسے ختم ہوئی، تو وہ بہت انٹرسٹنگ کہانی ہوگی۔ لیکن خیر وہ کہانیاں ہمارے تک نہیں پہنچ رہی۔ تو فی الحال جو ہمیں انسانی تاریخ پتہ ہے وہ 4000 سے 5000 سال تک کی ہے، اور اس میں جو کہانیاں ہم تک پہنچی ہیں وہ یونانی ہیں، انڈین ہیں۔ یعنی انڈین میں آپ دیکھیں تو مہابھارت، رامائن۔ اگر یونانی کہانیوں کی بات کی جائے تو لقمان حکیم کی کہانیاں، اور فارسی کہانیوں کی بات کی جائے تو شاہنامہ فردوسی اور وامق ازارا، یہ داستانیں اہم ہیں۔ اس کے علاوہ اور قدیم کہانیوں کی بات کی جائے تو حضرت آدم اور شیطان کا قصہ، کس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پر آئے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی روایات، جس میں بھی بہت سے دلچسپ قصے ہیں، جیسے قصص الانبیاء بھی، یہ بھی بہت پرانے قصے ہیں۔ ان قصے کہانیوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں، اور ہر انسان کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے۔ کوئی ڈراؤنی کہانیاں پسند کرتا ہے تو کوئی رومانوی، کوئی فینٹسی پسند کرتا ہے تو کوئی ایڈونچر کہانیاں، کسی کو جنگ کے قصے پسند ہیں تو کسی کو جادوئی کہانیاں۔ لوگ شہزادے شہزادوں کی کہانیاں سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ سندباد جہازی کے قصے، عمران سیریز، الف لیلہ کی کہانیاں، سنڈریلا، فرینکسٹائن، ڈریکولا، یعنی اس طرح کی مختلف قصے کہانیاں لوگ سننا پسند کرتے ہیں، اور ان کو سننے کے بھی لوگوں کے مختلف طریقے ہیں۔ کچھ تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کتابوں میں نہیں پڑھتے ہیں اپنی پسند کی کہانیاں، وہ کتابوں کی شکل میں ناول ہوں یا اس طرح وہ ان کو پڑھتے ہیں، اور کچھ کو کہانیاں سننا پسند ہے، اور یوٹیوب پر یا دیگر جو بھی اس طرح کی ان کے پاس سہولت موجود ہو سننے کے لیے، وہ وہاں سے سن لیں گے۔ اور تیسرا آ جاتا ہے فلمیں، ڈرامے۔ وہ آج کا یہ طریقہ سب سے فیمس ہے۔ جو آپ نے کہانی یا کوئی ناول آپ نے پورا مہینہ لگا کے پڑھنا ہے، یا کوئی بہت جلدی پڑھ لے گا شوق سے تو ہفتے میں پڑھ لے گا، تو وہ اس ناول کو ایک فلم کی شکل میں بنا دیتے ہیں۔ تو آپ اس پوری کہانی کو 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے میں آپ دیکھ لیتے ہیں، اور ویژول آنکھ سے دیکھنا یہ تو الگ ہی مزہ ہے۔ سپر ہیروز کی کہانیاں ہوں یا ہارر موویز، یہ آج کل کے زمانے کا کہانیاں سننے کا ماڈرن طریقہ ہے۔
مجھے یاد ہے کہ میں جب پڑھنا شروع کیا تو میرے گھر میں اس طرح کہانیوں کی کتابیں، ناول وغیرہ یا بچوں کی کہانیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں اور میں وہی پڑھتا رہتا تھا. اور آہستہ آہستہ ٹی وی پر ڈرامے دیکھنے شروع کیے اور فلمیں دیکھنا شروع کیں تو وہ کتابیں نہ کہیں پیچھے ہی رہ گئیں. ویسے جو کتابوں کا مزہ تھا نا وہ فلم اور ڈراموں میں نہیں ہے. ہم تو ویسی فلموں کی عادی ہو گئے ہیں. ایک سہولت ہے ہمارے لیے کہ جو کتاب ہم نے ڈھونڈنی ہے، ناول ڈھونڈنا ہے، وہ کہیں سے نکالو، پھر پیسے خرچ کرو اور وہ پھر پڑھو ہفتہ 2 ہفتے لگا کے. تو ہم آرام سے وہ فلم ڈھونڈتے ہیں، وہ مووی دیکھتے ہیں، اس نام کی سرچ کرتے ہیں، آرام سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں پورا ناول ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کا بھی مزہ ہے. لیکن کتاب ہے بھائی. جو کتاب کا مزہ ہے کہانی پڑھنے کا، مثلا آپ دیکھیں کہ ڈریکولا کی کہانی آپ پڑھیں ہیں تو جو کتاب میں اس کا نقشہ کھینچے گا نا، اس کا وجہ بیان کرے گا مصنف، تو وہ ایک الگ ہی نقشہ ہوگا. آپ خود سے سوچیں گے، آپ اس کی شکل خود سے بنائیں گے اور جو بھی کریکٹر ہوں گے وہ آپ کے خیالی کردار ہوں گے. اب ان کی شکل ذہن میں خود سے بنائیں گے اور جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے آپ کے دماغ ان کو ویژول میں لائے گا کہ یہ خاکہ ایسے ہے، یہ سین ایسے ہے، یہاں یہ ایسے ہو رہا ہے. تو وہ الگ ہی مزہ ہے. بہرحال ماڈرن دور ہے، ہم بھی اسی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے ہیں، اسی کو چینج بولتے ہیں. بہرحال کہانیاں اگر انٹرٹینمنٹ تک رہتی تو بہتر تھا. مثلا کہ شہزادے شہزادوں کی کہانیاں، سندھ باجی حاجی کی کہانیاں، عمرو یار کی کہانیاں، ٹارزن کی کہانیاں، سنڈریلا کی کہانیاں ہم ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں یا ہم سن رہے ہیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنے وقت کو اچھا گزارنے کے لیے یا ان سے کچھ سیکھنے کے لیے. لیکن آج کہانیاں نا کسی اور مقصد کے لیے بھی یوز ہو رہی ہیں. مثلا ایک دوسرے کو کہانیاں کرانی ہیں، یا فلانا مجھے کہانی کرا گیا، وہ ہم ایک دوسرے کو کہانی کرانا شروع ہو گئے ہیں. یعنی جھوٹ بولنا، ایک فرضی کہانی بنانا دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے اور اس کہانی کے ذریعے اسے چیٹ کرنا، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے جھوٹی کہانیاں سنا کے دوسروں کو چیٹ کر رہے ہیں. اور پہلے تو یہ فائدے ہم اٹھاتے تھے، معاشی فائدے، مثلا پیسے کا فائدہ اٹھا لیا، کسی سے کام نکلوا لیا. لیکن آج کل جدید دور میں نا انسان کوئی ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہے، بلکہ کئی سٹیپ آگے چلا گیا ہے. ہم رشتوں میں بھی ایک دوسرے کو کہانی کرانا شروع ہو گئے ہیں. جھوٹ بولنا، جھوٹی کہانیاں سنا کے دھوکہ دینا، رشتوں میں بھی دراڑیں آ گئی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہانیاں اگر انٹرٹینمنٹ تک رہتی نا تو وہی بہتر تھا. لیکن ہماری سوسائٹی نے اسے صرف دھوکہ دینے کے لیے، رشتوں کو توڑنے کے لیے، رشتوں کی ناقدری کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. دوسرا آپ روز ہی دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح پولیٹکس میں آپ ان دینی لوگوں کو دیکھیں جن کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، وہ بھی قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، اپنا بزنس چلا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے اور بھی لوگ، یعنی قصے کہانی اب ایک بزنس بھی بن چکا ہے. لوگ قصے کہانیوں کے ذریعے بزنس بھی کر رہے ہیں. میں اس بزنس کی بات نہیں کر رہا جو ڈرامے فلمیں بنا رہے ہیں یا جو کتابیں لکھ رہی ہیں، وہ کوئی رہے ہیں جس کا مس یوز کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور لوگوں سے پیسہ اینٹ رہے ہیں اور ان کو اور دیگر طریقوں سے نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ بھی کہانی کا ایک مس یوز ہے. تو کہانی کی میں کہانی سناتا جاؤں تو یہ ٹاپک تو ختم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں یہی کہانی ہے. ہم دنیا میں کیسے آئے، دنیا سے کیسے جائیں گے، ہم دنیا میں کیا کھاتے ہیں، ہم کس قبیلے میں ہیں، ہم مر جائیں گے، پیچھے ہمارے کیا رہ جائے گا. قصے کہانیاں ہماری اولادوں میں سے کوئی دوسری تیسری پوشت میں کوئی یاد کرے گا تو جو وہ بیان کرے گا کہ فلانا بابا تھا، فلانا بندہ تھا، تو وہ بھی ایک کہانی ہے. وہ یہ کھاتے پیتے تھے، وہ یہ پہنتے تھے، اس طرح کپڑے پہنتے تھے، اس طرح کا فیشن کرتے تھے، یہ بھی قصے کہانی ہے. تو یہ قصے کہانیاں تو ختم نہیں ہوں گی جتنا مرضی بیان کرتے جائیں. آج کے ٹاپک میں اینڈ اس طرح کریں گے. اینڈ سے یاد آیا کہ کسی بھی کہانی کا اینڈ نہیں ہوتا. جی ہاں دوستو، کہانی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. جب ہم سمجھتے ہیں نا کہ کہانی ختم ہونے والی ہے، وہ کہانی ختم نہیں ہوتی، وہ ایک نئی کہانی کی شروعات ہوتی ہے. مثلا آپ سنتے ہیں نا کہ شہزادے نے شہزادی کو فلانے دیو سے بچا لیا، تو پھر ان کی شادی، پھر بادشاہ نے ان کی شادی کر دی، پھر وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. اینڈ پہ پھر وہاں لکھا ہوتا ہے ختم شد. تو وہ ختم شد نہیں ہوتا. جب ان کی شادی ہوتی ہے نا تو ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے. پھر انہوں نے کیسے زندگی گزاری، پھر ان کے بچے ہوئے یا نہ ہوئے، انہوں نے اپنی سوسائٹی میں اپنا کیا کردار ادا کیا، پھر وہ مر گئے. تو اگر ان کے بچے تھے تو پھر ایک اور کہانی شروع ہو جائے گی. تو کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی. اسی طرح یہ کہانی بھی ختم نہیں ہوگی. اس چینل پر آپ کو اور کہانیاں ملتی رہیں گی. شعیب آپ کو اور کہانیاں سناتا رہے گا اور ہماری باتیں اسی طرح انشاءاللہ ابھی جاری رہیں گی. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. شعیب کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور اچھی کہانیاں سناتے رہیں. کہانیوں کا مس یوز نہ کریں، اپنوں کی قدر کریں. خوش رہیں.